عالی جناب عبدالستار صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں خلیفہ گلزار ملت گروپ پر شکاری پور سے کرناٹکا سے یاد کیا۔ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جناب عالی، آپ نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو وسوسہ یا دوسرے خیالات آتے ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جناب فقیر قادری کا نظامی بدر الدین احمد خان رضوی مصباحی آپ سے مخاطب ہے۔ دیکھیں، مختصر یہ کہ نماز میں وسوسہ آنے سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر نماز میں وسوسے آئیں تو نماز کو مکمل کریں، اس کی طرف توجہ نہ دیں، نماز بہرحال ہو جائے گی۔ اب اس پر ہم کچھ تفصیلی گفتگو کر دیں کہ وسوسہ کہتے کسے ہیں۔ وسوسہ شریعت میں برے خیالات اور فاسد فکر یعنی بری سوچ کو کہتے ہیں۔ ایسا محقق اطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ نے اشعۃ اللمات جلد 1 صفحہ 300 پر تحریر فرمایا۔ اسی طرح تفسیر بغوی میں ہے کہ وسوسہ اس بات کو کہتے ہیں کہ جو شیطان انسان کے دل میں ڈالے۔ تفسیر بغوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 127۔ وسوسے کا آنا عام بات ہے جو اکثر لوگوں کو آتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے جس پر پکڑ نہیں ہے۔ پہلے کی امتوں پر وسوسے کی صورت میں گرفت اور پکڑ ہوتی تھی۔ ایک تو ہے کہ آنا اور فوراً چلا جانا، اور ایک ہے جم جانا، دوسرا ہے کہ اس کو عمل میں لے آنا۔ یہ 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال وسوسہ یہ امت محمدیہ سے معاف ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ کرے یا اس کا تکلم نہ کرے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به او تتکلم۔ بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو تخریج کیا۔ ہم نے یہاں مشکات کے حوالے سے ذکر کیا باب الوسوسہ، یعنی یقینا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان کے دلی خطرات میں درگزر فرمایا جب تک کہ اس پر کام یا کلام نہ کر لے۔ اس طرح کے وسوسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی آتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کی نشانی قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، انا نجد فی انفسنا ما يتعادم احدنا ان يتكلم به، قال او قد وجدتموه قالوا نعم، قال ذاك صریح الایمان۔ مسلم شریف بحوالے مشکات باب الوسوسہ۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات محسوس کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا بہت بڑا گناہ معلوم ہوتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے یہ بات پائی؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا، یہ کھلا ہوا ایمان ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ وسوسہ ایمان کی نشانی ہے، جبکہ اسے برا جانے، کیونکہ یہ برے خیالات شیطان کی جانب سے ہیں جو ایمان کا چور ہے، اور چور اس گھر میں گھستا ہے جس میں قیمتی دولت ہو، مال ہو، اور ایک مومن کی سب سے قیمتی دولت اس کا ایمان ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے دلوں میں وہ طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اس تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں، مگر یہاں ہم نماز کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور نماز چونکہ یہ دین کا ستون ہے اور بہت ہی اہم فرائض میں سے ایک فرض ہے، جس میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ بتائیں کہ شیطان کب چاہے گا کہ بندے مومن اپنے رب سے قریب ہو؟ وہ تو مومنوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسی لیے جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان نماز میں وسوسہ ڈالنے کے لیے آتا ہے۔ نماز میں وسوسہ ڈالنے والا شیطان، جس کو خنزب کہتے ہیں، اس بندے کی نماز کو برباد کرنے کے لیے اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، تاکہ بندہ اپنی نماز پوری نہ کر پائے۔ مگر اللہ کا کرم بندوں پر یہ ہوا کہ اس نے وسوسے کو معاف فرما دیا، لہذا وسوسہ آنے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ایسی نماز کامل نماز ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ جو نماز وسوسے سے خالی ہو وہ نماز یہود و نصارہ کی ہے، مرقات بحوالے میرات، لہذا اگر نماز میں وسوسہ آئے تو اس کی طرف توجہ نہ دے، نماز نہ توڑے بلکہ اپنی نماز پوری کر لیں۔ اگر وسوسوں پر غور نہ کیا جائے تو عموماً یہ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں حضرت عثمان ابن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتي وقراتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذاك شیطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه فَتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذَبَهُ اللَّهُ عَنِّي۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، ہم نے یہاں پر مشکات باب الوسوسہ کے حوالے سے ذکر کیا، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان مجھ میں اور میری نماز اور تلاوت میں حائل ہو گیا، نماز مشتبہ کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شیطان کو خنزب کہا جاتا ہے، جب کبھی تم اسے محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگو اور بائیں طرف 3 بار دھدکار دو، میں نے یہی کیا تو اللہ نے اسے دفع فرما دیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا قاسم ابن محمد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ میں اپنی نماز میں وہم کیا کرتا ہوں اور یہ وہم مجھ پر بہت آتے ہیں، تو حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا امض فی صلاتک فانه لن يذهب عنك حتى تنصرف وانت تقول ما اتممت صلاتی، رواہ مالک۔ اس حدیث کو امام مالک نے نقل فرمایا۔ یہاں پر ہم نے مشکات باب الوسوسہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ اپنی نماز پوری کرو کیونکہ یہ وہم تو جائے گا نہیں حتیٰ کہ تم یہ کہتے ہوئے نماز ختم کرو گے کہ میری نماز مکمل نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ ملعون تو یہی چاہتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے کٹ کر اس کے وسوسے کا شکار ہو جائے۔ چنانچہ مجدد اسلام سیدنا امام احمد رضا خان قادری محدث بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر شیطان وسوسہ ڈالے ہی جائے کہ تیرے وضو میں غلطی رہی یا تیری نماز ٹھیک نہ ہوئی تو سیدھا جواب یہ ہے خبیث، تو جھوٹا ہے۔ ابن حبان و حاکم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جاء احدکم الشیطان فقال انک احدثت فلیقل انک کذبت، ولابن حبان فلیقل فی نفسہ، کہ جب تم میں سے کوئی کسی کے پاس شیطان آ کر وسوسہ ڈالے کہ تیرا وضو جاتا رہا تو فوراً اسے جواب دے کہ تو جھوٹا ہے، اور اگر مثلا نماز میں ہے تو دل میں یہی کہہ لے، مطلب وہی ہے کہ وسوسے کی طرف التفات نہ کرے۔ المستدرک للحاکم کتاب الطہارت جلد 1۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اقولو، حالتیں 3 ہوتی ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہاں 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عدو کا وسوسہ مان لیا اور اس پر عمل کیا، یہ تو اس ملعون شیطان کی عین مراد ہے، اور جب یہ ماننے لگا تو وہ کیا ایک ہی بار وسوسہ ڈال کر تھک رہے گا؟ حاشا، وہ ملعون 8 پہر اس کی طاق میں ہے، جتنا یہ مانتا جائے گا وہ اس کا سلسلہ بڑھاتا رہے گا۔ دوسرے یہ کہ مانے تو نہیں مگر اس کے ساتھ نزاع و بحث میں مصروف ہو جائے، یہ بھی اس کے مقصد ناپاک کا حصول ہے کہ اس کی غرض تو یہی تھی کہ یہ عبادت سے غافل ہو کر کسی دوسرے جھگڑے میں پڑ جائے، اور پھر اس حیث و بیز میں ممکن ہے کہ وہی خبیث غالب آئے اور صورت ثانیہ صورت اولا کی طرف عود کر جائے گی کہ پہلی صورت میں تو آپ نے اس کی طرف توجہ دے دی تو وہ تو وہی چاہتا تھا، دوسری صورت میں آپ بحث میں پڑ گئے تو مقصد تو یہی تھا نا کہ نماز سے آپ غافل ہو جائیں، تو دونوں صورتیں اس نے حاصل کر لی، والعیاذ باللہ تعالی۔ لہذا نجات اسی تیسری صورت میں ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکیم و علیم رؤوف الرحیم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے تعلیم فرمائی کہ فوراً اتنا کہہ کر الگ ہو جائے کہ تو جھوٹا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقول، یعنی یہ نہیں کہ صرف اس معنی کا تصور کر لیا، یہ کافی نہ ہوگا، بلکہ دل میں جما لے کہ ملعون جھوٹا ہے، پھر اس کی طرف التفات اور اس سے بحث و بردومات کی کیا حاجت۔ شاید اسی لیے حدیث پاک میں فی نفس ہی زیادہ فرمایا، کیونکہ اس بلائے عظیم وسوسہ کی عادت ہے کہ جس قدر اس پر عمل ہو اسی قدر بڑھے، لہذا وسوسے کی نہ سننا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کے خلاف کرنا ضروری ہے، اور جب قصدن اس کا خلاف کیا جائے تو بإذنہ تعالی تھوڑی مدت میں بالکل دفع ہو جائے۔ چنانچہ عمر بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما وسوسۃ بعولا ممن یراہ تعمل فیہ،
रवाह इब्न अबी शैबा किताब तहारत हदीस नंबर 2053 जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 179 कि शैतान जिसे देखता है कि मेरा वसवसा उसमें कारगर होता है सबसे ज्यादा उसके पीछे पड़ता है, लिहाजा आप वसवसे पर ध्यान न दें, नमाज पढ़ते रहें और उसको दूर करने की तदाबीर अपनाएं। हम यहाँ वसवसे को दूर करने की कुछ दुआएं और उनका इलाज फताब रज़विया शरीफ से बयान करते हैं। नंबर 1, रुजू इल्लाह और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। नंबर 2, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना। नंबर 3, सूरह नास की क़िराअत करना। नंबर 4, आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही कहना। नंबर 5, वल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम कहना। इनसे फौरन वसवसा दफा हो जाता है। और इसी तरह नंबर 6, सुब्हानल मलिकिल खल्लाक इन यशा यदहुकुम व याति बिखल्किन जदीद व मा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़ की कसरत उसे जड़ से कता कर देती है। एक हदीस में है कि एक साहब ने खिदमत अक़दस में हाजिर होकर वसवसे की शिकायत की कि नमाज में पता नहीं चलता 2 पढ़ी या 3। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा वजदता ज़ालिका फरफ़अ अस्बअका सब्बाबा तिल युमना फ़अतअनहु फ़ी फ़ख़्दिकल युसरा वक़ुल बिस्मिल्लाहि फ़इन्नहा सिक्कीनु शैतान। रवाहुल बज़्ज़ार व तबरानी अन वालिद अबी मलीह और रवाहु अय्दन अल हकीम तिरमिज़ी कि जब तुम ऐसा पाओ तो अपने दाहिने अंगुष्ठे से हाथ उठाकर अपनी बाईं रान में मार और बिस्मिल्लाह कह कि वह शैतान के हक में छुरी है। इसको बज़्ज़ार और तबरानी ने अबू मुलैह के वालिद से रवायत किया और हकीम तिरमिज़ी ने भी इसे रवायत किया है। कंजुल उम्माल व मजमुउज़ ज़वाइद बहवाले तिबरानी व बज़्ज़ार किताबुस सलात बाबु सौफ़िस सलात जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 151। हादा मा इंदी वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर सुन्नी कादरी रज़वी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।